فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو کہا کہ بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، تو آپ دیکھیے آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ کہا اے ابو آپ کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ ان قریب اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید 23واں پارہ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کی آپس میں ہم کلامی کو ذکر فرمایا ہے۔ وہی آپس کی گفتگو جو آج کل ہمارے ہاں جانوروں کو قربان کرنے کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ محترم بھائیوں، قربانی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، قربانی اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ سلسلہ ہم سے پہلے چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نام پر اپنے مال سے جانور خرید کر کے ان کو ذبح کیا جاتا ہے، قربان کیا جاتا ہے۔ ان قریب وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے کے اندر بڑی تعداد میں حاجی حضرات اور دیگر مسلمان بھائی اور خواتین اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے جذبے کے طور پر یہ قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی یہ قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جنہیں توفیق نہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، قربانی کا فلسفہ آج اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی کہ قربانی ہم کرتے ہیں، اور قربانیوں کا بڑا جذبہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، لیکن جو قربانی کا فلسفہ ہے، جو قربانی کا مقصد ہے، اور جو قربانی کی غایت ہے، غرض ہے، وہ بھی ہمارے علم میں ہونی چاہیے، تاکہ اصل جو قربانی جس مقصد کے تحت کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے، اور قربانی سے
جو ہمیں چیز ملنی چاہیے وہ بھی تو ہمیں حاصل ہو۔ ہمارے ہاں قربانی کا نام سن کر صرف ہمارے ذہنوں میں ایک جانور آ جاتا ہے اور جانور کے ذبح کا نمونہ آ جاتا ہے اور جانور کا گوشت وہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے اور گوشت کی تقسیم اور گوشت کا پکانا یہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں قربانی کس چیز کا نام ہے اور قربانی کا اصل مقصد وہ کیا ہونا چاہیے اور وہ مقصد ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ دیکھیے، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اصل تو قربانی ان والد گرامی اور ان کے عظیم بیٹے کی گفتگو تھی۔ اصل قربانی تو ایک عظیم والد اور ایک عظیم لخت جگر کی گفتگو تھی۔ بس مینڈھا قربان کرنا تو فدیے کے طور پر ہے۔ یہ جانوروں پر چھری چلانا، جانوروں کو قربان کرنا، یہ تو ایک فدیے کے طور پر، سنت کے طور پر۔ حقیقت میں قربانی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا امتحان ہے۔ حقیقی قربانی تو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سر تسلیم کو خم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے آپ کو جھکانا۔ اصل قربانی کا فلسفہ تو یہ ہے۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت فرمائی، اپنی اولاد کی اصلاح فرمائی، پھر جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے انہیں حکم فرمایا، خواب کے ذریعے انہیں بتایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے۔ محترم بھائیوں، آج ہم جانور خرید کر لاتے ہیں، ان جانوروں پر چھری چلاتے ہیں، ان جانوروں کی کھال اتارتے ہیں، ان جانوروں کا گوشت بناتے ہیں، اس جانور کے گوشت کو تقسیم کرتے ہیں اور اس گوشت کو پکا کر کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اس قربانی کا اصل فلسفہ کیا ہے، اس قربانی سے ہمیں کیا ملتا ہے، اس قربانی کرنے سے ہماری زندگی میں تبدیلی کیا آنی چاہیے، آنے والی زندگی میں ہمارا طرز کیا ہونا چاہیے۔ محترم بھائیو، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اولاد کی تربیت، اصل کہانی قربانی کی جو شروع ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی، وہ ہمارے لیے نمونے کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ اور وہ قربانی محترم بھائیوں ایک عظیم قربانی، کہ وہ قربانی مال کی قربانی نہیں تھی بلکہ جان کی قربانی تھی۔ وہ قربانی اپنے بیٹے کی قربانی تھی اور وہ قربانی اپنے لخت جگر کی قربانی تھی اور وہ قربانی اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی تھی۔ اتنی عظیم الشان قربانی، اس سے ہمیں کیا ملنا چاہیے؟ توجہ آپ کی چاہیے۔ سب سے پہلی بات اس سے ہمیں ملتی ہے اولاد کی تربیت، اولاد کی صحیح تربیت۔ اس قربانی سے ہمیں یہ سبق اور قربانی کے فلسفے سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، ہمارا معاشرہ سدھر جائے، تو اس کے لیے والدین کو سب سے اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ والدین بڑے ذمہ دار بنیں گے، اور میں کہنا چاہوں گا اگر والد ابراہیم بن جائے
تو بیٹا اسماعیل بن جاتا ہے، اگر والد ابراہیم علیہ السلام کی طرح بن جائے تو اولاد اسماعیل علیہ السلام کی طرح بن جاتی ہے، اور جب اولاد اسماعیل کی طرح بن جائے تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، معاشرے سے خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں، معاشرے سے اللہ کی نافرمانیاں ختم ہو جاتی ہیں، معاشرہ سدھر جاتا ہے، معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب باپ ابراہیم کی طرح بن جائے، اولاد اسماعیل کی طرح بن جائے، تو پھر ہمارے معاشرے کا سارا بگاڑ ختم ہو جائے گا، ہمارے معاشرے کی ساری رسومات خرافات ختم ہو جائیں گی، معاشرے سے کفر بھی ختم ہوگا، معاشرے سے شرک بھی ختم ہوگا، اور معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن اگر والدین وہ نیک نہیں بنتے تو اولاد نیک کہاں سے بنے گی؟ اگر باپ ابراہیم نہیں بنتا تو بیٹا اسماعیل کہاں سے بنے گا؟ تو اس لیے والدین ہی وہ ذمہ دار بنیں گے، اپنے آپ کا اچھا نمونہ پیش کریں گے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام خود دیندار تھے، خود نیک تھے، اس کا اثر اولاد پر ہوا۔ چھوٹا اسماعیل علیہ السلام بچپن کے اندر اپنے گھر میں ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہر چیز کو قربان کرنے والے ہیں، وہ حلیم ہیں، وہ منیب ہیں، وہ اواہ ہیں، وہ اواب ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور اللہ کی طرف گڑ گڑانے والے، اور اللہ کے حکم پر اپنے سر تسلیم کو خم کرنے والے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے اس بزرگ اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ یہ میرے والد گرامی اللہ کی محبت کو چاہنے والے ہیں، یہ تو اللہ کی محبت میں ہر چیز قربان کرنے والے، اللہ کی محبت کے اندر اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں، تو بیٹے پر بھی اثر ہوا، بیٹا بھی اللہ کی محبت میں آنے لگا، بیٹا بھی اللہ کی محبت میں اللہ کے احکامات کو تسلیم کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے خواب بیان کیا، کہا کہ میں دیکھتا ہوں میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹے سے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو آگے بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے یہ جملہ کہا، اس جملے کے پیچھے بیٹے کی تربیت نظر آتی ہے، اس جملے کے پیچھے بیٹے کی تربیت ہے کہ بیٹے نے جملہ ویسے نہیں کہہ دیا، بلکہ بیٹے کی تربیت اپنے والد نے، ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ نے کی ہے۔ اتنی بڑی بات بیٹا بغیر سوچے کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جی کیجئے جو آپ کو رب کا حکم ملا ہے، اور یہ نہیں کہا تکبر کے ساتھ کہ میں تیار ہوں قربان ہونے کے لیے، میں ذہن بنا چکا ہوں، بلکہ عاجزی کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ ستجدنی، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے کیسا پائیں گے؟ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فخر غرور نہیں کہ میری تربیت ہے، میں نبی کا بیٹا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کہا کہ اللہ نے چاہا میں ضرور صبر کروں گا اور اس امتحان میں کامیاب ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹے کے الفاظ کے پیچھے تربیت ہے۔ آج ہمارے بیٹے ہوتے، معاف کیجئے گا، آج ہماری اولادیں ہوتی، معاف کیجئے گا، کیا کہتی؟ کہتے یا ابت لا تفعل، یا ابتی لا تفعل، ابو جی ایسا نہیں کرنا،
हमारी औलाद होती तो कहती ला तफ़अल, ना करना, अबू ये क्या कर रहे हैं, मुआशरा क्या कहेगा, ख़ानदान के लोग क्या कहेंगे, अब्बू को क्या हो गया है, बेटे को कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह के दीन के लिए अपने बेटे को लगा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, आज हमारा दौर, हमारी औलाद, हमारी तरबियत ऐसी नाकिस होती तो औलाद आगे से यही कहती नो जी, नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। वो तरबियत याफ्ता औलाद जिसने कहा हाँ जी, हम कहते हैं नो जी, ऐसा नहीं हो सकता, तो हमारी औलाद ऐसा क्यों कहती है? इसलिए कि तरबियत नहीं है। हम औलाद की तरबियत नहीं करते। औलाद की तरबियत हो, बाप इब्राहीम की तरह बने, औलाद इस्माइल की तरह बनेगी। जब बाप का हुक्म होगा तो औलाद इंतज़ार नहीं करेगी, बल्कि यही कहेगी इफ़अल, अबू कीजिए जो आप चाहते हैं, जो आपका हुक्म है। यहाँ कहना चाहूँगा, आज हमारी औलाद से वालिदैन कहते हैं बेटा आपकी शादी करनी है, तो बेटे मानते हैं? नहीं मानते। औलाद से वालिदैन कहते हैं आपका रिश्ता करना है, नेक औलाद, तरबियत शुदा औलाद हो तो कहती है हाँ मैंने शादी करनी है, निकाह करना है, आपका हुक्म, आपका फैसला सर आँखों पर, लेकिन औलाद नहीं मानती। वालिदैन शादी करना चाहते हैं, औलाद नहीं करती। मोहतरम भाइयों, अल्लाह हम पर रहम फरमाए, हमारी औलाद पर रहम फरमाए, हम सब की इस्लाह फरमाए। तो मुआशरा बिगड़ा हुआ क्यों है? आज औलाद की तरबियत नहीं की जा रही, वालिदैन तवज्जो नहीं दे रहे। सुबह घर से निकलते हैं, 10 घंटे के बाद आते हैं, औलाद को इंतज़ार होता है अब्बू का हमें आधा घंटा मिलेगा, अब्बू के चंद लम्हात हमें मिलेंगे, मोहब्बत से पेश आएंगे, शफ़क़त फरमाएंगे, नसीहत फरमाएंगे। जो हमने मदरसे का काम, स्कूल का काम किया, उस पर अब्बू का हमें गुड मिलेगा, शाबाशी मिलेगी। लेकिन अब्बू के पास टाइम नहीं है, अब्बू के पास टाइम नहीं है, अम्मी के पास टाइम नहीं है। औलाद की मुस्कुराहट बन सकें, औलाद के गम को देख सकें, उनकी इस्लाह कर सकें, तरबियत कर सकें, औलाद के लिए कोई टाइम नहीं। वालिदैन के पास दीगर मामलात के लिए बड़ा वक्त है, बड़ा टाइम है, लेकिन औलाद को टाइम देने के लिए वालिदैन फारिग नहीं है। कहाँ से इस्माइल बनेंगे? कहाँ से ऐसे दीनदार नेक बच्चे बनेंगे? क्योंकि वालिदैन ने जिम्मेदारी ख़त्म कर दी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत कहाँ से हुई? किसी और ने की? नहीं, अपने वालिदैन ने की है। ये सारी तरबियत का नतीजा क्या था कि या अबति फ़अल मा तुअमर सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। और ये कोई मजाक नहीं, कुर्बान होने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाना। कोई काली कोठरी में हो, कोई कैद खाने में हो, रात को ऐलान हो कि सुबह फांसी दी जाएगी, तो क्या हालत होती है? कोई कैद खाने में हो, सुबह ऐलान किया जाए कि इसको फांसी दी जाएगी, तो क्या हाल बनता है? लेकिन यहाँ तरबियत बता रही है, बेटे को कोई खौफ नहीं, बेटा तैयार है। अल्लाह के सामने आजिज़ी करते हुए, मदद मांगते हुए कहता है अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो मैं सब्र करूँगा। अल्लाह अकबर। तो मोहतरम भाइयों, औलाद की तरबियत करना होगी, इसलिए हमारा मुआशरा बेहतर हो जाएगा। औलाद बेहतर और औलाद तरबियत याफ्ता दीनदार, वालिदैन भी सुकून में, पूरा मुआशरा भी सुकून में होगा, अमन हो जाएगा। और यहाँ कहना चाहूँगा, आज हम जो कुछ दीनदार हैं, आज हम जो कुछ मस्जिदों में आ जाते हैं, ये हमारी बड़ों की कुछ तरबियत है, ये हमारे बड़ों की कुछ तरबियत है कि हम मस्जिद में आ जाते हैं, हम कुछ नमाज पढ़ लेते हैं,
یہ ہمارے بڑوں کی کچھ تربیت ہے، وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اگر ہم مسجد میں آتے ہیں، اذان سن کر مسجد میں حاضری لگاتے ہیں، اگر ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہمارے بڑوں نے تربیت کی ہے، وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہمارے بڑوں کی محنت سے ہم آج نمازی ہیں، مسجد میں آنے والے ہیں، تو ان کی محنت قبول ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو وہ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اذان سن کر مسجد میں نہیں آتے، اگر ہم جمعے کے دن چل کر مسجد میں نہیں آتے کہ آج خطبہ سن لیں، خطبے کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے، تو سمجھ لیجیے ہماری تربیت نہیں ہے۔ اگر ہمارے بعد ہمارے بچے مسجد میں نہیں آئیں گے، اگر ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں مسجد میں نہیں آئیں گی، تو سمجھ لیجئے ہم ناکام ہیں۔ ہماری تربیت ہم نے نہیں کر سکے، اولاد کی تربیت میں ہم فیل ہو چکے ہیں۔ اور معاف کیجئے گا، جس کی زندگی میں، جس کے جیتے جاگتے اس کا بیٹا مسجد میں نہ آئے، اس کا بیٹا نماز نہ پڑھے، تو وہ سمجھ جائے کہ میں ناکام ہوں، میں تربیت نہیں کر رہا۔ اور کبھی ہمیں بچوں کو چیک بھی کرنا چاہیے۔ ہماری سختی کے بغیر، ہمارے ڈانٹنے کے بغیر بچے خود ہی مسجد میں آ جائیں، جمعے کے دن سب سے آگے آ کر بیٹھیں، تو پتہ چلے گا کہ ان کی تربیت بھی ہے، ان پہ اثر ہو چکا ہے، خود چل کر آتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اگر ہمارے بعد ہماری اولادیں مسجد میں نہ آئیں، ہماری اولادیں خطبے کے لیے نہ آئیں، نمازیں نہ پڑھیں، تو پتہ چلے گا ہم نے تربیت نہیں کی۔ تربیت یہی ہوتی ہے، باپ بیٹے کی تربیت کرے، بیٹا آگے اپنی اولاد کی تربیت کرے، آنے والی اولاد اگلی نسلوں کی تربیت کرے، تو سمجھ لیجئے پورا سلسلہ کیا ہے، تربیت یافتہ ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تعریف فرمائی، اللہ نے بیٹے کی بھی تعریف کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ النَّبِيَّ، کہا کہ اسماعیل اللہ کے سچے نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ جیسے ابراہیم تھے علیہ السلام، ویسے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی کیا ہے، اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، آگے چلتے ان کی اولاد، آگے چلتے ان کی اولاد، پورا سلسلہ کیا ہے، تربیت یافتہ ہے۔ اللہ ان کے بیٹے کی تعریف بھی کرتا ہے، دونوں کی قربانیاں اور دونوں دیندار۔ آج معاف کیجئے گا، ہمارے ہاں قربانی ایک کھیل تماشا بن گیا ہے، قربانی بچوں کا کھلونا بن گیا ہے۔ قربانی کیا ہے، ایک سمجھو کہ نمائش بن گئی ہے، ویڈیو بناتے ہیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، اور جس دن قربانی کا دن ہوتا ہے وہ تو سمجھو کہ میلہ لگا ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، جانور ذبح ہو رہا ہے، اس کی بچے ویڈیو بناتے ہیں، نوجوان اس کی پکچر بناتے ہیں، فیس بک پر ڈالتے ہیں، میڈیا پر ڈالتے ہیں۔ ہم نے تو قربانی کو کھیل اور تماشا سمجھ لیا ہے۔ قربانی تو ایک سیریس عبادت ہے، اخلاص والی عبادت ہے، اسے اللہ قرب حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، بڑے سمجھتے ہیں ہم نے جانور بچوں کو لے دیا، خرید کر کے دے دیا، بچے دل بہلاتے رہے، نہ باپ نماز پڑھتا ہے نہ بیٹا نماز پڑھتا ہے۔ معاف کیجئے گا، یہاں قرآن کیا کہتا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما اسلما، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم پر کیا ہے، ذبح کرنا ہے، ذبح ہو جانا ہے۔ فلما اسلما، قرآن نے کہا کہ دونوں تیار، سر تسلیم خم کرنے کے لیے۔ اور معاف کیجئے گا، ہم قربانی کرنے والے نہ والدین اللہ کے حکم پر جھکنے والے، نہ اولاد جھکنے والی۔ نہ والدین نماز پڑھتے ہیں نہ اولاد نماز پڑھتی ہے۔
یہ قربانی کہاں سے قبول ہو؟ اللہ اکبر۔ تو قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اولاد کی تربیت۔ اصل یہ قربانی ہے۔ آج جانور کو ہم ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اولاد کی تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اولاد کی تربیت کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، اولاد کی تربیت کرنا ہوگی۔ اصل قربانی یہ ہے۔ دن قیامت کے سوال ہوگا اولاد کے حوالے سے، کیا تربیت کی ہے؟ اوروں کی نہیں، اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسی اور بیٹے کو ذبح کرنے کا نہیں کہا، بیٹے آؤ تمہیں ذبح کرتا ہوں، اللہ کا حکم ہے، نہیں، بلکہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، اپنے بیٹے کی تربیت کرنا، یہ ہے اصل قربانی کا فلسفہ۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ تھی، اس قربانی سے اولاد کی تربیت، قربانی کرنے والا ابراہیم کی طرح بنے علیہ السلام، اور اولاد اسماعیل کی طرح بنے علیہ السلام۔ اس گھرانے کی قربانی بھی قبول، وہ گھرانہ اللہ کے نزدیک بھی قبول ہے اور اللہ کے ہاں بھی کامیاب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قربانی کے لیے جس طرح ہم جانور کو چیک کرتے ہیں، جانور میں کوئی عیب تو نہیں ہے، جانور میں کوئی کمی تو نہیں ہے، جانور کو چیک کرتے ہیں، چلا کر دیکھتے ہیں، بیمار تو نہیں ہے، اس کی آنکھ میں کانا پن تو نہیں، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں، اور اس کے اندر کوئی بڑا عیب تو نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ قربانی کا فلسفہ ہے صرف قربانی کے جانور کو چیک نہیں کرنا، اپنی ساری عبادتوں کو چیک کرنا ہے، اپنی نماز کو بھی چیک کرنا ہے کہ نماز میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہے، نماز میں تو کمی تو نہیں ہے، نماز میں کوئی بیماری تو نہیں ہے، نماز میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ اگر قربانی عیب دار ہو تو قبول نہیں ہوگی، اگر نماز میں عیب آ جائے تو نماز قبول ہوگی۔ اپنی نمازوں کو بھی چیک کرنا ہوگا، اور وہ جانور جو شریعت نے بتلایا، وہ جانور جو سنت نے بتلایا کہ یہ جانور قربانی میں چل سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں چل سکتا، تو محترم بھائیوں، ہمیں قربانی سے یہ فلسفہ ملتا ہے، ہماری عبادت کا طریقہ، ہماری نمازیں بھی شریعت کے مطابق ہوں، سنت کے مطابق ہوں۔ جب قربانی شریعت کے مطابق ہوگی تو قبول، نہیں ہوگی تو قبول نہیں۔ یہ صرف قربانی کے لیے نہیں، دیگر عبادات کے لیے بھی ہے، نمازوں کے لیے بھی ہے کہ نمازوں کو چیک کرنا ہوگا کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، سنت کے مطابق ہیں۔ جس طرح قربانی شرائط کے مطابق ہو تو قبول ہوگی۔ اس چیز کا ہم سب خیال کرتے ہیں، تو قربانی سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے، اپنی عبادات کو بھی دیکھنا ہوگا، ہماری عبادتیں کس طرح کی ہیں، ہماری عبادتوں کے طریقے کس طرح ہیں، ان سب کو چیک کرنا ہوگا۔ تو قربانی محترم بھائیوں، اس کے اندر یہ ہمیں اسباق ملتے ہیں، سبق ملتے ہیں کہ قربانی کے اندر جس طرح ہم پوری کوشش کر کے، محنت کر کے جانوروں کے اندر ہر چیز کو ملاحظہ کرتے ہیں، ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں، اسی طرح پھر کیا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، تو دیگر جو عبادات ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے، ان کے اندر بھی چیزوں کو پرکھنا ہے۔ اور پھر محترم بھائیوں، ہمارے ہاں مشہور ہے قربانی کے 3 حصے ہم کرتے ہیں، قربانی کے گوشت کے ہم 3 حصے کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں آیا، لیکن بعض نے قرآن میں حکم آیا کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی دو جو محتاج ہیں، اور قرابت داروں کو بھی دو۔ تو اس سے بعض نے 3 حصے نکالے ہیں، 3 حصے کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے، کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ مفسرین نے یہاں اشارہ کیا ہے، خود بھی کھاؤ، اوروں کو بھی دو، اور جن کے پاس گوشت نہیں ہے، وہ آپ سے نہیں مانگتے، ان کو بھی دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پورے سال کوشش کرنی چاہیے اپنی آمدنی میں سے،
اپنی روزی میں سے اگر ہم 3 حصے کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، قرابت داروں کو بھی کھلاتے ہیں، اور وہ جو سفید پوش ہیں ہم سے نہیں مانگتے ان کو بھی کھلائیں گے، تو یہ بھی ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی قربانی کا جو فلسفہ ہے یہاں سے بات ملتی ہے کہ صرف قربانی کے ہم 3 حصے نہیں کریں، بلکہ ہماری آمدنی، ہماری سیلری جو بھی ہمیں اللہ دے رہا ہے اس سے اگر ہم 1 حصہ اپنے بچوں کو کھلائیں، خود کھائیں، 1 حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور 1 حصہ ان کو بھی دیں جو سفید پوش ہیں، جن کا چولہا جل جائے، ان کا گھر بھی آباد ہو جائے، تو یہ چیزیں بھی یہاں سے بہرحال ملتی ہے۔ تو بہر کیف اور کئی چیزیں ہمیں قربانی سے مل سکتی ہیں جو قربانی کا فلسفہ ہے، قربانی کا مقصد ہے۔ تو اصل چیز ہے قربانی کے مقصد کو سمجھنا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کرنے کے بعد میری کیفیت کیا ہونی چاہیے، قربانی کے بعد زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ قربانی کی ہے، قبول کروانی ہے تو نمازیں پڑھنی پڑیں گی، مسجد میں آنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، نیکیاں کرنی پڑیں گی، یہ تمام چیزیں ہمیں ملاحظہ کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔